پھر ایک جو دوسری چیز ہے جس کی مجھے اور آپ کو پوری کوشش کرنی ہے وہ ہے اسلام سے محبت. بہت زیادہ محبت کریں اپنے دین سے، کیونکہ یہ دین محبت کے لائق دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے. الحمدللہ آپ اپنے مسلمان ہونے پر خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. الحمدللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا. الحمدللہ. تو اپنے دین اسلام سے خوب محبت کریں، کیونکہ اسلام کا نظام ہی ہماری زندگیوں میں ترقی لا سکتا ہے، ہماری زندگیوں کو بہتر بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے. دین اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے. اسی لیے جو بھی اس کو پریکٹس کرتا ہے اس کو سکون میسر ہوتا ہے. اس کی جو فطرت ہے جس پر اس کو پیدا کیا گیا وہ بھی سکون میں آ جاتی ہے. جب آپ کسی بھی چیز سے محبت کرتے ہیں اور بہت رچ کے محبت کرتے ہیں، آپ کے اس کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں؟ آپ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، آپ کا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، کہتے ہیں نا آپ. تو جب ہم اسلام سے خوب محبت کریں گے تو ہر عمل کو آپ بہت دل سے کرنے والے ہوں گے اور پھر اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. غزوہ تبوک کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا قرآن پاک میں. الحمدللہ اس وقت جو ایمان والوں کی فیلنگز تھی نا اس غزوہ میں جانے کی، اس سے آپ اسلام کی محبت کو سمجھ سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا آرڈرز تھے؟ سب کو نکلنا ہے. سبھی نکلے. کون رکے؟ جو منافقین تھے یا پھر جو جا نہیں سکتے تھے، معذور، بوڑھے، عورتیں، بچے، بس یہی رکے، باقی سب گئے. اس واقعے سے آپ اسلام کی محبت کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں میں اسلام کی سچی محبت پیدا کرے کہ ہم کوئی کمپرومائز نہ کرنے والے ہوں اپنے دین کے ساتھ، کیونکہ دین کے ساتھ کمپرومائز لوگ بہت آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں. اپنی دنیا کے ساتھ نہیں کرتے کمپرومائز، لیکن دین کے ساتھ بہت جلدی کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا. تو ایسا نہیں ہے. آپ اور میں الحمدللہ پورے قرآن سے گزر گئے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کرنے کا موقع دیا الحمدللہ دین کی فقہ پر. الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد اب آپ عملی زندگی میں قدم رکھنے والے ہیں اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچانے والے ہیں. تو ڈیفینیٹلی لوگ آپ کو اس اعتبار سے بھی جج کریں گے کہ آپ دین کے ساتھ کتنے فنڈامنٹل ہیں یا آپ کتنے کمپرومائزنگ ہیں. پھر یہ کہ تیسری چیز جو بہت اہم چیز ہے، سیرت اور کردار. اپنے دامن پر کبھی داغ نہ لگنے دیں، کیونکہ جو داعی دین ہوتا ہے نا اس کی بدعمالیاں دین کو بہت نقصان پہنچاتی، بہت زیادہ نقصان پہنچاتی. ایک ایسا شخص جو دین پر نہیں چل رہا، غلطیاں کوتاہیاں تو وہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کی غلطیاں کوتاہیاں دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتی. لیکن ایک داعی دین کی مسٹیک دین کو بہت نقصان پہنچاتی، کیونکہ اس کا عمل دوسرے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے مثال ہوتا ہے. اسی لیے سیرت اور کردار پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے. اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ سے اور جس کے حق میں وہی ہے اس سے معافی مانگے، کیونکہ معافی مانگنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی آپ کے سیرت اور کردار کو دوبارہ سے مینٹین کر دے گا. لیکن جب ہم معافی بھی نہیں مانگتے، ہم غلطیوں پر غلطیاں کرتے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کون دیکھ رہا ہے. ایون گھر میں بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ہسبینڈ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا دین پڑھ کر آئے ہیں. اسی لیے سیرت اور کردار پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. پھر یہ کہ صبر و استقامت. ڈیفیکلٹیز آئیں گی، آپ کا صبر بھی لوگ چیک کریں گے کہ کتنا زیادہ آپ صبر کرنے والے ہیں، کتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو جما کر رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو صبر بخشے گا، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش کوئی اور نہیں. اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اگر میری اور آپ کی نیت ہوگی نا صبر کرنے کی تو اللہ تعالیٰ صبر کروا لے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صبر بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے. وما توفیقی الا باللہ، یہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں. اور صبر ایسا حسن اخلاق ہے
ٹھیک ہے, واقعی حسن اخلاق ہے, ٹاپ آف دا لسٹ ہے حسن اخلاق میں بھی. صبر ایسا حسن اخلاق ہے کہ جب آپ اس کو کرنے لگیں تو آپ بہت ساری بھلائیوں کو سمیٹیں گے. اسی لیے صبر کو اعلیٰ اخلاق کہا گیا, اعلیٰ ترین اخلاق کہا گیا ہے. پھر یہ کہ ہر کسی سے سیکھیں. امام احمد کا جو واقعہ آتا ہے بڑا مشہور ہے کہ وہ ابو الحیثم نامی چور کے لیے اکثر دعائیں کرتے رہتے تھے اور دعائیں خیر کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک چور کے لیے دعائیں خیر کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا, میرے ابتلا کے زمانے میں اس نے اپنے عملی نمونے سے مجھے بڑا قیمتی درس دیا تھا. جب میں بیڑیوں میں جکڑ کر اور اونٹ پر سوار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو یہ شخص ایک جگہ راہ میں مجھے ملا اور اس نے مجھے کہا, ابن حنبل, چوری کے جرم میں کئی بار جیلیں جھیل چکا ہوں, کئی بار قید جھیل چکا ہوں اور اتنے 100 درے میری پیٹھ پر برسے ہیں, تاہم میں اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا. بہت سزا بھگت لی میں نے, لیکن پھر بھی میں نے چوری کرنا نہیں چھوڑا. اگر میں شیطان کی راہ میں یہ مصائب جھیل کر اس طرح جمع رہ سکتا ہوں تو مجھے افسوس ہوگا اگر تم اللہ کی راہ میں ہو کر استقامت اختیار نہ کرو. کتنا بہترین درس وہ امام احمد بن حنبل کو دے گیا. 2 باتیں آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں, استقامت اور اپنے عمل میں مضبوط رہنا. پھر یہ کہ دل کی نرمی. ایک داعی دین جو ہوتا ہے اس کا دل نرم ہونا چاہیے. آپ انشاءاللہ تعالی اس میدان میں اب نکلیں گے اور بہت سارے لوگ اس کام کو بھی کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. تو دل کو نرم رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل کوالٹی تھی دل کا نرم ہونا. جب دل نرم ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے معاملات بھی نرمی پر مبنی ہو جاتے ہیں. آپ کی زبان سے کلام بھی پھر نرم نکلتا ہے. پھر یہ کہ ایک داعی دین میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہم سب نے اس کی کوشش کرنی ہے. ڈیفیکلٹیز آئیں گی زندگی میں, آزمائشیں آئیں گی, لیکن مایوس نہیں ہونا ہے. زندگی بسا اوقات بالکل چینج ہو جاتی ہے. آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ آپ بالکل بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے. کیونکہ جب کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے اس وقت شیطان آپ کو 10 وسوسے ڈالتا ہے. میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں. بار بار یہ سوچیں آتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے, کیونکہ ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے تو شیطان اتنے وسوسے ڈالتا ہے, تم تو کچھ نہیں کر پا رہے, تم تو کچھ نہیں کر پا رہے, تم بالکل ناکارہ ہو گئے, تم بالکل بیکار ہو گئے, چھوڑو اب ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی, اب اسی طرح سے ہی تمہیں رہنا. ہوپلیس نہیں ہونا, کبھی بھی نہیں ہونا. جب تک یہ سانس چل رہی ہے نا تب تک ہوپلیس نہیں ہونا. اور آپ کو ہوپلیس ہونے سے جو چیز بچا سکتی ہے نا وہ اللہ کا دین ہے. قرآن کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی مایوسی نہیں آئے گی. چاہے بڑی سے بڑی ڈیفیکلٹی آ جائے, مایوسی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی.